ہر روپ کے ہیں بے روپ کیا، سامنے ہے کیا اور پوشیدہ کیا، سیاست، معیشت اور معاشرت، اقتدار کے عوانوں کی منافقت، سر عام ہوں گے بے نقاب۔ دیکھتے رہیے پروگرام حقیقت ہے کیا، سکندر احمان کے ساتھ۔ پروگرام حقیقت ہے کیا کے ساتھ سکندر احمان حاضر ہے ایک نئے مہمان کے ساتھ جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کے والد نے اس میرپور میں جب سے یہ میرپور بنا ہے ایک مثالی کردار ادا کیا ہے۔ وہ جانی پہچانی شخصیتیں اور ہمیشہ انہوں نے تاجروں کے حقوق کی بات کی ہے۔ تو بات یہی ہے کہ اگر باپ اچھا ہو تو بیٹا اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بھی اور ماں باپ کے لیے بھی ایک بڑی بات ہے جسے کیش کرانا ہم لوگوں کا کام ہے۔ تو فیصل منظور صاحب میرے مہمان ہیں آج، تو میں لمبی چوڑی تعمیر تو باندھنا نہیں چاہتا لیکن انہیں ہر بندہ جانتا ہے۔ میری باتیں جی کچھ پرسہ پڑتا وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بس یہ چیمبر آف کامرس صدر جو کوئی ایک ایسا کام کیا ہو جو مثالی ہو اور اس تاریخ کا حصہ بن جائے اور چیمبر آف کامرس کی اس بک میں لکھ دیا جائے کہ فیصل منظور نے یہ کام کروایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے، الحمدللہ جی، اللہ کے فضل سے چیمبر کی جو ہسٹری میں مجھے پہلے تو بتا دوں کہ ہمارا جس وقت میں صدر بنا اس وقت 1 سال کا ڈوریشن ہوتا تھا۔ ابھی تو چونکہ رولز چینج ہوئے 2 سال کے لیے صدر بنے گا جو بھی بنتا، لیکن اس وقت کچھ ایشوز ایسے تھے کہ مجھے صرف 10 مہینے کی صدارت ملی۔ 10 مہینے کی صدارت میں درجنوں ایسے کام ہیں جو اللہ کے فضل سے چیمبر کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے اور سب سے اہم کام تھا کہ CSR کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت میں نے بینکوں سے پیسہ لیا، جو کہ آج تک تاریخ میں کوئی ابھی میرے بعد بھی نہیں کوئی لے سکا، اور وہ میں نے لے کے DOH کی ہاسپٹل کو دیا۔ وہ فائدہ کس کا ہوا؟ عوام کو ہوا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسرا کام، دوران چیمبر کی صدارت مجھے اس وقت AJK ٹیفٹا کے بورڈ کا ڈائریکٹر بنایا گیا اور ساتھ ہی مجھے IMC کا چیئرمین بھی بنایا گیا AJK ٹیفٹا کا۔ تو جس وقت میں نے اس کو پروسیڈ کیا، چارج لیا، تو میں نے جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں 18 گریڈ کے ہوتے ہیں پرنسپل صاحب، تو وہ انڈر بائی کمانڈ تھے۔ میں نے ان کو پوچھا کہ جی مجھے بتائیں کہ ہمارے جو بچے بچی ہیں ان کا کیا اسٹیٹس ہے جو یہاں سے کوالیفائڈ ہوتے ہیں اسکلڈ جو ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک لسٹ تھی، انہوں نے کہا کہ جی یہ لسٹ ہے 100 بچوں کی، تو ان کو جابیں چاہیے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بھئی یہ تو اسکلڈ بندے ہیں تو ان کو آپ کیوں مطلب جو ہے نا وہ جابیں۔ تو پھر میں نے تھوڑی ایفرٹس ڈالی، جتنے میرے سورسز تھے نیئرلی 2 کروڑ میں نے اکٹھا کیا، اور 100 بچہ وہ اور پھر 67 اور ایڈیشن کرایا، 167 بچہ جو ہے ان کو ہم نے وہ اس پیسے کے ساتھ کاروبار سٹارٹ کروایا۔ کیا حکومتیں کرتی ہیں ایسا؟ نہیں کرتی۔ 167 بچے کو بزنس سٹارٹ کرانا کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ مشکل اور نہ وہ تاریخ میں پہلے کسی صدر نے کیا تھا، نہ اب میرے بعد ابھی تک کسی نے کیا ہے۔ 100 تو بہت دور کی بات ہے، کسی نے ایک بھی شاید کیا ہوگا، مجھے تو میرے علم میں تو نہیں ہے۔ بات آپ کی یہ تو ویژن کی بات ہوتی ہے نا۔ آپ ایک اچھی سوچ رکھتے تھے، پراؤڈ مائنڈڈ تھے، اور آپ نے اسے ذرا وسیع پیمانے میں دیکھا کہ لوگوں کی کس طرح خدمت کی جائے۔ شروع کریں آپ۔ جی، تو وہ یہ چیزیں یہ بیسیکلی جس طرح آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ تو اپنی اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ دیکھیں، میں بھی کوئی زیادہ اپنے اوپر وہ نہیں کہتا کہ میں بڑا مطلب کوئی لائق فائق یا وہ، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمدردی والی سوچ دی ہوئی ہے
کہ مجھ میں انسانیت کے لیے ہمدردی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آگے پھر چونکہ میری نیت صاف ہے، نیک نیت کے ساتھ کام کرتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے بھی بنا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی وسیلے بھی بنا دیتا ہے تاکہ جو ہے نا انسانیت کی خدمت میں کر سکوں. تو وہ اللہ کے فضل سے کرتے ہیں. اور بے شمار باتیں ہیں ایسی ہیں جو ہم نے کی ہیں، مطلب اگر شروع کروں تو ختم ہونے میں تھوڑا سا وہ طلحہ حقیقت ہے جی جی اس کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں. وہ آپ سے جڑی ہوئی بات، اچھا جی بالکل. وہ جو ڈرائی پورٹ وہ تو ڈرائی ہو گیا، سمجھ نہیں لگتی، سنگ بنیاد رکھا جاتا جی ہے جی. لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جو میں کہتا ہوں نا میرا حقیقت ہے کیا، جی یہ میرا سوال ہے جناب. دیکھیں ڈرائی پورٹ پچھلے تقریباً عرصہ 30 سال سے پائپ لائن میں چل رہا تھا. ہم نے بھی ایفرٹ دیکھیں، مجھ سے پہلے بھی تو صدور ہے، میرے سے بعد بھی مطلب صدر صاحب آئے، تو شاید اللہ تعالیٰ نے کم از کم اتنی عزت دی کہ کم از کم میرے ہوتے ہوئے اس کا افتتاح تو ہو گیا. چلو وہ ہمارے ہاتھوں سے، ہم اس وقت کے موجودہ جو مطلب جو سردار تنویر الیاس صاحب تھے وہ چونکہ پرائم منسٹر تھے، تو ایون دو کہ میں اس وقت یو کے بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اسپیشل وہاں سے واپس بلایا گیا کہ بھائی نہیں پریزیڈنٹ چیمبر یہاں موجود ہوں گے، اس کے بعد افتتاح ہوگا، تو میں اسپیشل وہاں سے آیا. اب یہ ہے کہ وہاں پہ تو مشین بھی لگ گئی تھی، لیولنگ بھی ہو گئی تھی، لیکن بعد میں بے شمار ایسے مسائل ہوئے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم پبلکلی ڈسکلوز بھی نہیں کر سکتے. ابھی انہوں نے وہ جگہ بھی موو کر دی. آپ نے شاید دیکھا ہو کہ جہاں یہ چترپڑی والا قبرستان ہے، اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو لیفٹ سائڈ کے اوپر اس کا بورڈ بھی مطلب لگ گیا تھا کہ جی یہ آپ کا ڈرائی پورٹ ہے، جو ہے یہ جو محکمہ مال کی جگہ تھی جہاں پٹواری حضرات بیٹھتے تھے. تو وہ ابھی وہ بھی پینڈنگ میں چلا گیا، کیونکہ دیکھیں یہ کام ہوتا ہے حکومتوں کا. حکومت جو ہے نا وہ انٹرسٹ لے ہی نہیں رہی، حالانکہ اس کا جو بینیفٹ ہے جو ہمارے خاص طور پر اس علاقے کو ہونا ہے وہ کسی کی سوچ سے بھی باہر ہے. لیکن افسوس ہے کہ پتہ نہیں کیا انٹرسٹ ہیں اس میں، مطلب جو ہمارے پولیٹیشین ہیں ان کے کوئی انٹرسٹ ہیں یا بیوروکریسی کا کوئی انٹرسٹ ہے کہ وہ اس کو ادھر یہاں بننے ہی نہیں دے رہے. جو ہے بات سے بات نکلتی ہے تو آپ نے اوورسیز کی بات کی. جی جی. تو ایک مسئلہ ہے یہاں پہ، ایک مرتبہ آئے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے یہاں پہ اس کا سنگ بنیاد رکھا. پھر ہمارے جو صدر صاحب ہیں انہوں نے اس میں خاصا جو ہے نا جاؤ جلال دکھایا. لیکن وہ ایئرپورٹ جو ہے اگر سیالکوٹ والے اپنی مدد آپ کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو کشمیری تو پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے، ایسا ممکن کیوں نہیں؟ اس کے پیچھے بھی کوئی چیز ہے جو یہ سے کرنے نہیں دیتی. آپ کے نالج میں ہے تو لوگوں کو بتائیں ذرا اس بات پہ. اچھا یہ میرا ذاتی اوپینین ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، چودھری سلمان ایڈوکیٹ صاحب تھے، فوت ہو گئے، ڈڈیال والے، رہتے ادھر ہمارے محلے میں ہی تھے. یہ بہت پرانی بات ہے. اس وقت بے نظیر صاحبہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے فوت ہو گئی ہیں، وہ پرائم منسٹر تھی. تو یہ ممبر کشمیر کونسل تھے. تو ان کی وہاں پہ کہیں میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ انہوں نے یہی مطالبہ رکھا کہ جی ہم میرپور والوں کو ایئرپورٹ چاہیے. تو جو کلیم کیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے وہ یہ تھا کہ بھائی نہیں، ہم میرپور والوں کو ایئرپورٹ اس لیے نہیں دے سکتے کہ اسلام آباد کا ایئرپورٹ بند ہو جائے، کیونکہ زیادہ جو ٹریولنگ ہے وہ ہمارے لوگوں کی ہے یا سراؤنڈنگ میں جو ریجن ہے اس کی ہے. تو ان لوگوں کو تو اگر میرپور میں بنے گا وہ سارے لوگ تو یہاں سے جائیں گے تو اسلام آباد کے اوپر ڈائریکٹ وہ افیکٹ ہوگا. تو وہ پھر اس وجہ سے شاید کوئی ڈیلے ہو گیا. لیکن بعد میں بھی اس کے اوپر ایفرٹس کی گئی. میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز آج کوٹ کر دوں آپ کے توسط سے کہ جس وقت میں پریزیڈنٹ تھا تو میں یو کے اپنے دورہ پہ گیا تو وہاں پہ ہمارے 10 کشمیری، زیادہ بات نہیں کر رہا، صرف 10 بندوں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر گورنمنٹ پاکستان اور گورنمنٹ آزاد کشمیر ایئرپورٹ بنانے کا کہ ہم 10 بندے پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کسی سے پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کشمیری پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پتہ نہیں اب کیا کچھ ایشو ہیں. مطلب اب یہ تو ہماری ایجنسیاں بتا سکتی ہیں یا گورنمنٹ پاکستان بتا سکتی ہے یا گورنمنٹ آزاد جموں کشمیر بتا سکتی ہے، لیکن میرے ذاتی خیال میں یہ ایئرپورٹ اب ناگزیر ہو چکا ہے. اس کو میرپور میں لازمی طور پہ بنایا جائے. میں آپ کے چینل کے توسط سے دونوں گورنمنٹوں سے، گورنمنٹ پاکستان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، گورنمنٹ آزاد کشمیر سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو فوکس کیا جائے اور یہ ایئرپورٹ یہاں پہ بنایا جائے. صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے اوورسیز کشمیری اس سے فیسیلیٹیٹ ہوں گے، لیکن اس میں دیکھیں بے شمار امپلائمنٹ جنریٹ ہو جائیں گی.
لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. دیکھیں اصل تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہوتا ہے نا. حکومتوں کا کام ہی یہی ہے کہ اپنی عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو آسانی پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ باقی بے شمار. اچھا میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ 84,000 مربع میل رقبہ ہے ہمارا آزاد کشمیر کا، بلکہ اس سے زیادہ ہے، جو اقصی چین وغیرہ ملا کے تقریباً 1 لاکھ بن جاتا ہے. اس میں یہ دیکھیں یہ ہمارا آزادی کا جو بیس کیمپ ہے 4,500 مربع میل پہ ہے، اور اسی طرح 52,000 مربع میل جو مقبوضہ کشمیر کے پاس ہے، وہاں پہ ایئرپورٹ موجود ہے، وہ بھی مقبوضہ علاقہ ہے، اور یہ بھی مقبوضہ علاقہ ہے. اس طریقے سے دیکھا جائے تو یہ بھی مقبوضہ علاقہ ہے. کیوں نہیں یہاں پہ اس کو بنانے دیتے؟ اس کی بنیادی کوئی وجہ ہوگی، اس کے اسے پردہ کوئی ایسا راز ہے. بیسیکلی میرا خیال کمیونٹی کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. تو یہ میرے خیال میں انہوں نے کوئی بالکل اس کو کھڈے لے نہیں لگایا ہوا ہے، کوئی ایسا اس طرح سے اس کے اوپر کوئی ورکنگ، نہ ہی کوئی کمبائنڈ ایفرٹ بھی ہماری طرف سے سچی بتاؤں کوئی نہیں ہوئی. لیکن شاید آج کل جو حالات چل رہے ہیں، شاید کوئی اللہ کرے کہ سارے لوگوں کے دلوں میں آ جائے کوئی کمبائنڈ ایفرٹ ہو، تو شاید اللہ تعالیٰ دیکھیں جی میری جو ساتھ شخصیت بیٹھی ہیں، ان کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے والد نے بھی اس شہر کے لیے بڑا کام کیا، اور جس طرح ان کی آپ نے باتیں سنی، یہ بھی ایفرٹس کر رہے ہیں کہ اس میرپور کے لیے، بلکہ آزاد کشمیر کے لیے کو بہتر سے بہتر جو ہے نا. ایک اور پروگرام ہے جو ان کے دل کے اندر ہے، وہ ہمیں بھی بتا رہے، وہ بھی سون انشاءاللہ وہ منظر یہاں پہ آئے گا. اس کے بارے میں تھوڑا سا کوئی اگر سین دے دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، کوئی کسی کے دل میں خوشی آ جائے شاید. دیکھیں میں اس کو ڈسکلوز تو میری کچھ مجبوریاں میں ابھی کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہمارے کچھ ساتھی آن بورڈ اس کے ساتھ ہو رہے ہیں. لیکن میں اتنا بتا دوں کہ انشاءاللہ ہم میرپوریوں کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا جیسے ہی وہ پروجیکٹ جو ہے نا سامنے آئے گا. اس سے ہمارے میرپور کا نام پوری دنیا میں روشن ہوگا. میں اتنا بتا دیتا ہوں جو آپ کا بھی سر فخر سے بلند ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا سب کا منہ میٹھا کرے اس بات پہ کہ اگر اتنی اچھی بات ہو. دیکھیں جی یہ میرے مہمان بار بار میں کہتا ہوں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کے پاس اور بے شمار ایسی باتیں ہیں جو کسی اور پروگرام میں پوچھیں گے کہ حقیقت کیا، اور یہ آپ کو بھی بتائیں گے کہ اس کے پس پردہ کیا چیز ہے. تو آج کا پروگرام جو ہے میں اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ حقیقت کیا کے ساتھ دوبارہ راجہ سکندر امان حاضر ہوگا. السلام علیکم.